فضیلت الشیخ محتمل حضرت مولانا فیض محمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر اساتذہ کرام، قابل قدر معلمات و عزیز طلبات، اس دنیا کے اندر مختلف مقاصد کے تحت رہنے والے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دنیا میں، قبر میں اور قیامت میں کامیابی کے خواہاں اور متلاشی ہیں، اور ان لوگوں نے کامیابی کی اس منزل کو پانے کے لیے یا تو اپنے طور پر اپنی عقل و دانش کو استعمال کر کے اپنے لیے مقاصد کا تعین کیا ہے، یا دوسروں کو دیکھا دیکھی ان کے مقاصد کو اپنا کر اس راستے پر چل نکلے ہیں۔ لیکن کچھ خوش نصیب، نیک بخت، طالع مند، صحیح راستے پر گامزن لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہ صرف اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر کیا ہے اور نہ ہی دوسروں کو دیکھا دیکھی کسی راستے پر چل نکلے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اس مبارک طریقے کو بنایا ہے، اس مبارک طرز زندگی کو بنایا ہے جس کا تعین اور اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس راستے کو اختیار 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اور دوسرے صالحین نے اختیار کیا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے بھی اس راستے کو اپنایا ہے جس راستے کا تعین خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ اس راستے کو اختیار انبیاء کرام، صحابہ کرام، صلحاء امت، امام الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ وہ راستہ یوں ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امت سے باہر لوگ تو ہیں ہی باہر، امت میں رہتے ہوئے بھی لوگ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ان میں سے بالکل سیدھی راہ پر، بالکل صراط مستقیم پر، بالکل منزل کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کرنے والا فرقہ صرف اور صرف ایک ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا تو حضرات صحابہ کرام نے بسط شوق و اشتیاق اور اطاعت کے جذبے سے سرشار تمام تر آداب کا خیال رکھتے ہوئے سوال پوچھا کہ آقا یہ بھی بتائیے کہ وہ راستہ و طریقہ کون سا ہے جس پر چلنے والوں کو فرقہ ناجیہ یعنی منزل آشنا لوگ قرار دیا گیا ہے، جن کی کامیابی کی سند آقائے دو جہاں سے دی گئی ہے، وہ لوگ ہیں کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، دین اسلام کو جس طریقے سے
جس نہج سے، جس انداز سے میں نے اپنایا ہے اور میرے صحابہ کرام نے اپنایا ہے۔ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ایمان اور اعمال کے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، ایک ترازو ہے، ایک نمونہ اور مثال ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر خود بھی فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اور اسلام کے دعوے دار تو بہت ہوں گے، کافی تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، دنیا کی اس زندگی میں بھی، قبر کی تنگ و تاریک مقام میں بھی، اور قیامت کے اس قسم پرسی اضطراب اور پریشانی کے وقت بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دین اسلام کو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر اختیار کیا ہے۔ اب یہ ہمارے خوش نصیبی کی انتہا ہے، یہ ہماری کامیابی کی غایت قصویٰ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس راستے کو چنا ہے، ہم نے اس طرز زندگی کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے جو راستہ امام الانبیاء علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ اور ہم اگر اس راستے کے تعین کو اپنے خطے اور جنوب ایشیا کے حوالے سے دیکھیں تو اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بھی زیادہ اپنی قسمت پر ناز کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ہم نے حضرات علماء دیوبند کے طرز عمل کو اختیار کیا ہے، جس کے بارے میں ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے اپنے اکابرین سے، اساتذہ سے، شیوخ سے سنا تھا کہ وہ راستہ جو کامیابی کی طرف بالکل سیدھا جاتا ہے وہ ہمارے اکابرین کا راستہ ہے۔ اس کو سن کر ہم نے تقلیداً ان کی اتباع میں اختیار کیا تھا، لیکن جوں ہمارے تجربات بڑھتے رہے، ہمارے علم میں وسعت آتی گئی، ہمارے تجربات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، دنیا کے ممالک کو، دنیا کے لوگوں کو بار بار بنظر غائر دیکھنے کا موقع ملا، دنیا کے نظریات کو نہ صرف کتابوں میں پڑھ کر بلکہ سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھا تو شرح صدر ہوا، علی وجہ البصیرت یہ یقین کامل پیدا ہوا کہ واقعتاً حقیقتاً نفس الامر میں علماء دیوبند کا راستہ وہ راستہ ہے جو کہ ما انا علیہ و اصحابی کا بہترین تفسیر اور اس کی بہترین مثال اور اس کا بہترین ماڈل ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کے دل و جان سے شکر گزار ہیں، ہزار شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے راستے کو انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز طلبہ، آپ وہ خوش قسمت ہے کہ آپ براہ راست قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے
اپنی زندگی کا بہترین حصہ وقف کیا ہے، اور آپ اپنے اوقات کا اعلیٰ ترین حصہ اس راستے کے لیے وقف کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم قرآن کریم کے ایک اور اصول کو بھی سامنے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ اصول یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لایا جائے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت دل و جان سے تسلیم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے نہایت تاکیدات کے ساتھ، لام تاکید نون ثقیلہ تاکید کے ساتھ اعلان فرماتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اضعافاً مضاعفہ کئی گنا زیادہ کر کے میں عطا کروں گا۔ تو ہمیں اس راستے کے انتخاب پر شب و روز، سال 12 مہینہ، دن کے 24 گھنٹے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ جب بندہ شاکر ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مزہ اور لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ درویش خدا مست ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، کہیں بھی ان کو خوف اور حزن کا احساس نہیں ہوتا، بس وہ اپنی مقصد پر نظریں گاڑ کر شب و روز اس کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو پھر دنیا جہان کی فکر نہیں ہوتی ہے، نہ وہ غربت اور افلاس کا غم کرتا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے زیادہ وہ فکر مند ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، دارالعلوم کے دیوبند کا ایک طالب علم محتمم صاحب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جناب، آپ کے اس مدرسے میں جو سالن پکتا ہے وہ تو سالن تو برائے نام ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ایک پانی ہوتا ہے، وہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ اس سے تو وضو بھی تو جائز ہے۔ حضرت محتمم صاحب نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا، گہری نظر سے دیکھا، اور پھر فرمانے لگا کہ یہ شخص مجھے دین کا طالب علم نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ناشکر، ناقدر، نمک حرام لگ رہا ہے۔ چونکہ اساتذہ کا واسطہ طلبہ و طالبات سے پڑتا ہے، اساتذہ اپنے طلباء کو شکل و شباہت کے لحاظ سے، نام اور حسب کے لحاظ سے بھی پہچانتے ہیں، لیکن محتمم صاحب کا واسطہ چونکہ کم پڑتا ہے، وہ اکثر نہیں پہچانتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مشکل اور نازک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اسی میں مگن رہتا ہے۔ اساتذہ نے کہا، حضرت یہ تو طالب علم ہے، آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ کہ لگے نہیں، رجسٹر کو چیک کیا جائے، یہ طالب علم نہیں ہے۔ جب رجسٹر کو چیک کیا گیا، نام تو اس کو اس میں تھا، لیکن وہ طالب علم نہیں تھا، وہ باہر کوئی کام وام اپنا کرتا تھا، لیکن یہاں اپنے نام کا اندراج کرا کے، اپنے نام کو لکھوا کے کسی طالب علم سے کہا تھا، یار میرا نام آ جائے تو ذرا آواز بدل کے میری حاضری بھی لگانا۔ چنانچہ ایسے ہی یہ حقیقت ثابت ہو گئی۔ سارے اساتذہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ محتمم صاحب نے کیسے پہچانا۔ سوال کیا کہ حضرت آپ نے کیسے پہچانا؟
تو محتمم صاحب نے فرمایا میں نے ایک موقع پر خواب میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ طلباء کو دودھ یا پانی، یہ میرے ذہن میں پوری طرح مستحضر نہیں ہے، پلا رہے تھے۔ میں اس مبارک خواب کے موقع پر اپنے طلباء کو غور سے دیکھ رہا تھا، ان طلباء میں یہ شخص مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اسی طرح جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا لطف کچھ اور ہوتا ہے، وہ دنیا جہان کے غموں سے بالکل آزاد ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کا بندہ حر ہوتا ہے، وہ اپنی اور پوری امت کی قیامت کے فکر میں ایک ایسا مست ہوتا ہے جس کو اور کسی چیز کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے، اور کسی چیزوں کو وہ نظر میں لاتا ہی نہیں ہے، اس کو فیشن کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ کھانوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ رہائش گاہ کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ گاڑیوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس وہ اپنی دنیا کی زندگی، اپنی قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اور پوری امت کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق ان کی اصلاح کے فکر میں ایک مستانہ زندگی وہ گزارتا ہے، باقی چیزوں کا وہ غم کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ بیان میں یا نصیحت کے موقع پر ان واقعات کو جو سناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے قصص الاولین مواعظ الآخرین، قرآن کریم میں بھی واقعات کا بیان ہے، وہ اس مقصد کے تحت ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر ہم لوگ نصیحت حاصل کر لیں، ہم لوگ عبرت حاصل کر لیں، ہم لوگ اس سے سبق سیکھیں، اس تناظر میں اپنی ہم لوگ اصلاح کر لیں۔ چنانچہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ بنا ہے، اس مشکل اور مادہ پرستی میں جس انداز سے بنا ہے، آپ کو پڑھانے اور تربیت کے لیے جن معلمین اور معلمات کا انتخاب ہوا ہے، آپ کے معلمین اور معلمات طلباء اور طالبات کی ضروریات اور درسی مواد اور رہائش کے لیے مکان کا جس انداز سے انتظام ہوا ہے، اس کو دیکھ کر وجہ طور پر ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، کاش ہمیں بھی ایسے ادارے میں ایسے معلمین اور معلمات کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کرتے ہوئے بیٹھ کر ایسے انتظامیہ اور اہتمام کے زیر اہتمام اور انتظام ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا ایک موقع اور مل جائے۔ جیسا کہ کہتے ہیں، 2 دن کو اے جوانی دے دے ادھار بچپن، یہ بچپنا کا عمر کی بچپنے کا جو حصہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا بہترین حصہ ہے، لیکن اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی جب آپ کی عمر میں تھے، پڑھتے تھے، تو ہم بھی اپنے دلوں میں خیالات بساتے تھے کہ ہم یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے، گھروں میں جائیں گے، مختلف شعبوں کو اختیار کریں گے، ہمیں بھی زندگی کا مزہ آئے گا، لیکن اے بسا آرزوئے کہ خاک شد، ایسا ہے نہیں۔ زندگی کا جو لطف، جو مزہ، جو شیرینی، جو ذائقہ عمر کے اس مرحلے میں اپنے ادارے اور اہتمام کی اطاعت کرتے ہوئے
اپنے معلمین اور معلمات کی دعاؤں کے حصار میں رہ کر زندگی کا جو حصہ گزر رہا ہے یہ پھر کبھی بھی نہیں مل سکتا. اس کی قدردانی کی بہت ضرورت ہے. یہ دنیا میں عظیم نعمت ہے، بے بدل نعمت ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، اس لیے کہ شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، چاروں طرف مادہ پرستی، خواہش پرستی اور گناہ کا جو ماحول ہے وہ ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن صاحب عزیمت، اعلی ایمان اور اسلام کے مالک اور اللہ کی رضامندی کو پانے کے جذبات سے سرشار لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اپنے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ایک مومن مخلص اور ایک منافق کو مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے. آقا دو جہان فرماتے ہیں مومن کی مثال اس درخت کی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہے، اس کا تن مستحکم ہے، اس کی شاخیں اپنے تن سے شوق اور محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب اس کے لیے کوئی طوفان آتا ہے، کوئی باد و باران آتا ہے، کوئی تند و تیز ہوا آتی ہے، اس درخت پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. وہ جم جاتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ ان کے مقابلہ کرتے ہوئے ایمان کی حلاوت اور شیرینی سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے. مومن کو ایسا ہونا چاہیے. منافق کی مثال زمین میں پڑا ہوا ایک پتا ہے. اس کے لیے کسی طوفان اور کسی باد و باران، کسی سیلاب کی نئی ضرورت ہوتی ہے. ہوا کا ذرا سا جھونکا مشرق سے آتا ہے، اس کو مغرب کی طرف لے جاتا ہے، مغرب کی طرف آتا ہے، مشرق کی طرف اس کو دھکیلتا ہے، شمال کی طرف آتا ہے تو وہ جنوب کی طرف جاتا ہے، جنوب کی طرف سے آتا ہے تو وہ شمال کی راہ لیتا ہے. یہ ہوتا ہے منافق. تو میرے عزیز طالبات، آپ کو بھی مومن کی اس شان کو اختیار کرنا چاہیے جس کی مثال میرے اور آپ کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مضبوط مستحکم درخت سے دی ہے، جو کسی چیز کا کبھی بھی کسی درجے میں بھی کسی مرحلے میں بھی اثر لیتا ہی نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سوراخ زندگی، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے ایمان، اپنے اسلام میں رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ کسی کا کوئی تاثر لیتا ہی نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام فتوحات کرتے ہوئے جب اس وقت کے سپر پاور کے دروازے تک جاتے ہیں تو وہاں پر اصول یہ ہوتا ہے، بادشاہ سے ملنے والے لوگ اپنے لباس میں، اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں مل سکتے، بلکہ وہ ہم پر ایک مخصوص کپڑے اور جوڑے ہوتے ہیں، ان کو پہن کر بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے. جب صحابہ کرام سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم اپنے لباس کو کیسے چھوڑیں، ہم اپنے طرز زندگی کو کیسے چھوڑیں،
اگر بادشاہ ہمارے اس پرانے پھٹے پرانے گرد آلود کپڑوں میں ہم سے ملتا ہے تو نہ ملے، اگر نہیں ملتا ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ملنے کے لیے۔ لہذا امت کو، بالخصوص امت کی بیٹیوں کو، اپنے اسلامی طرز زندگی پر نازاں ہونا چاہیے، اپنی طرز زندگی کو اختیار کر کے ان کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، اپنے طرز زندگی پر شکر گزاری کے ساتھ ساتھ فخر سے اپنے سر کو ان کو بلند کرنا چاہیے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں ایک تصویر چل رہی تھی کچھ مسلمان خواتین کی، جنہوں نے اپنا برقع پہنا ہوا ہے، اپنی اسلامی زندگی کے مطابق اپنی نظریں جھکا کر یاد الہی میں مست ہو کر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک سوال لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، کس قوم کے ہیں، کس پارٹی کے ہیں، کس گروہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو وہاں پر کسی اسلامی دانشور نے ایک جملہ لکھا، اس جملے کو آب زر سے لکھنا چاہیے، دل کی تختی میں اس کو نقش کرنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ برقع پوش نظریں جھکا کر یاد الہی میں مست جانے والی بیٹیاں، یہ کسی علاقے، کسی قوم، کسی گروہ، کسی پارٹی کی نہیں ہیں، یہ تو اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شہزادی بننے کا ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ آپ اسلام کی شہزادیاں بنیں اور دوسروں کو اسلام کی شہزادی بنانے کی دعوت دیں، ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، وہ سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت میں، ان کو جگائیں اور خود اسلام کی شہزادگی پر ناز کریں، شکر کریں، فخر کریں، خوشی محسوس کریں، لطف اندوز ہو، اس کا مزہ لیں، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کا مزہ ہے کیا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انسان جب اپنی اسلامی تعلیمات کا مزہ لیتا ہے، جب ان کا خوگر ہوتا ہے، جب ان اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے، شوق و اشتیاق سے، عقیدت و محبت سے اپناتا ہے، تو وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر اس کی نظر نہیں بھٹکتی ہے، اس کے فکر و خیالات ادھر ادھر نہیں جانتے، وہ ایک ایسا سکون والی زندگی وہ پاتا ہے کہ جس کا دنیا میں تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ قسمت سے ہی ملتا ہے کسی اہل وفا کو وہ سوز درون جس کا کوئی نام ہی نہیں۔ تو میرے عزیز طالبات، اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے آپ نے ابھی سے محنت کرنی ہے، ابھی سے فکر مند ہونا ہے، ابھی سے اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ یاد رکھیے، طالب علمی کے اس زمانے میں آپ اپنے لیے جن عادات کو اختیار کریں گے، جن اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، جس طرز فکر کو اپنائیں گے، یہ آخری حد تک یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں سے نکل کر آپ کی زندگی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، اس وقت پھر کسی عادت کو بدلنا،
کسی اعمال صالحات کو اختیار کرنا، فکر خیالات کو سدھارنا، یہ مشکل، بہت مشکل، بلکہ مشکل ترین، بلکہ بسا اوقات یہ ناممکن اور محال بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ اور استاذ مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک نصیحت کے موقع پر فرمایا تھا، میاں ابھی سے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالو، صحیح عادات کو اختیار کرو، اعمال صالحات کے ایک شاہراہ کو اختیار کرو، یہاں سے جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ 25 سال تو میری فراغت کے ہوئے، 25 سال کی فراغت کے بعد ہم نے طالب علمی کے زمانے میں جن عادات اور اعمال کو اختیار کیا تھا ان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے استاذ کی نصیحت حقیقت کا روپ دھار کر سامنے کھڑی رہتی ہے۔ ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے یا کوئی کرنے ہی نہیں دیتا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اپنی عادات، اپنے طرز عمل، اپنے لیے اعمال صالحات، اپنے معمولات، اپنے فکر اور خیال کو ابھی سے قرآن اور سنت، معلمین اور معلمات کے بتائے ہوئے طریقے، محتمم صاحب کی نصیحت کی روشنی میں تعین کریں تو آپ کی زندگی پار ہو گئی، آپ نے مقصد کو پا لیا، آپ نے وراثت نبوی کا سے بہت زیادہ حصے کو پا لیا، آپ دنیا اور قیامت اور قبر ہر مرحلے میں کامیاب ہوں گے۔ اس میں چند ایک باتیں ہیں جن کو اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز سادگی ہے، سادگی کو اپنانا ہے، بلکہ سادگی کا مزہ لینا ہے، سادگی سے لطف اندوز ہونا ہے، سادگی کو چکھ کر ایک مستانہ زندگی میں آنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجیب انداز سے، حضرات صحابہ کرام ہمتاً گوش ہو کر پوری توجہ اور انہماک سے بیٹھے ہیں، آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو دل کی تختی میں نقش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الا تسمعون الا تسمعون۔ دیکھیں، یہ سوالیہ جملہ ہے، یہ متوجہ کرنے کے لیے، ذہن کو حاضر کرنے کے لیے، دل و دماغ کو متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ الا تسمعون الا تسمعون، تم سنتے ہو، تم نہیں سنتے ہو، تمہیں سنائی دے رہا ہے، میرے الفاظ پردے سماعت سے ٹکرا رہے ہیں نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی مزید توجہ کو لینے کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، سادگی کو اختیار کرنا یہ اعمال صالحات نہیں ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ایمان کا جز ہے، یہ تو ایمان کی ذات میں داخل ہے۔ سادگی کو اختیار کرو۔ میں اپنے قابل سطح اعزاز طالبات سے گزارش کروں گا کہ وہ سادگی کی روش کو ضرور اختیار کریں۔ آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں، آپ کی سادگی میں آپ کے لیے راحت ہے، آپ کی سادگی میں آپ کے لیے عزت اور افتخار ہے، دوسروں کی نقالی کی قطعاً ضرورت نہیں۔
آپ اپنے لباس کے لحاظ سے بھی سادگی کو اختیار کریں، آپ اپنے بود و باش کے لحاظ سے بھی سادگی کو اختیار کریں، آپ اپنے کھانے پینے میں بھی سادگی کو اختیار کریں، آپ اپنی رہائش اور مکان کے لحاظ سے بھی سادگی کو اختیار کریں۔ جو آرام، جو راحت، جو عزت، جو احترام سادگی میں ہے، واللہ العظیم دنیا کے کسی لباس اور فیشن میں، دنیا کے کسی طرز زندگی میں، دنیا کے کسی طریقہ کار میں نہیں ہے۔ دیکھیں، میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر کچھ شادیاں ہوئی ہیں، اس میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس شادی میں شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے 3 شادیاں بہت مشہور ہیں، لیکن تینوں کے تینوں میرے سامنے ناکام ہو گئی ہیں، طلاقیں ہو گئی ہیں، زندگیاں ویران ہو گئی ہیں، خاندانوں کی عزت کو بٹا لگ گیا ہے۔ سادگی میں سب کچھ ہے، سادگی کو اختیار کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا جاگیردار اور بہت مالدار، بہت اعلیٰ خاندان کا فرد اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے دنیا جہان کی چیزیں جمع کی اور کھانے کا اعلیٰ انتظام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے، آتی تھیں، سب کو اس زمانے میں 10 روپیہ بھی ملتا تھا۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک کمرہ بنایا کہ لوگ مبارکباد دے کر جب جانے لگے، اس کمرے کے قریب سے گزر کر جانے لگے، وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کے تاثرات کو سننے لگا۔ لوگ آئے، عالی شان کرسیوں میں بیٹھے، اعلیٰ معیار کا کھانا کھایا، بہترین مشروبات کو پیا، اور بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی ہوئی۔ اور جاتے جاتے اس زمانے میں 10 کا نوٹ بھی پکڑایا گیا۔ جاتے ہوئے لوگ تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یار کیا شان اعلیٰ انتظام ہے، بہترین کھانا ہے، عزت افزائی ہے، اور ساتھ میں 10 کا نوٹ بھی ہے۔ تو سبوں نے یہ بھی کہا، ارے بھائی 10 کا نوٹ کیا ہے، 20 دیتا، 50 دیتا، 100 دیتا، 1000 دیتا، اس کے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ یعنی لوگوں نے اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ لوگوں نے الٹا اس کو کوسا، اس کے خلاف بولا کہ یہ کیا 10 روپیہ دے رہا ہے، زیادہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اتنا خرچ کیا، اتنی عزت دی، اعلیٰ کھانا کھلایا، اور ساتھ میں پیسہ بھی دیا، لیکن لوگ خوش نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگا، حضرت میں نے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے پوری محنت کی، سرمایے کا بہت بڑا حصہ لگایا، دن رات محنت کی، لیکن مجھ سے تو ایک شخص بھی راضی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، دیکھیں انسان ناشکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار قدردان، میری نعمت کو تسلیم کرنے والے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ شیطان بھی جب راندے درگاہ ہو رہا تھا، جنت سے نکال کر مردود کر کے اس کو بھگایا جا رہا تھا، اس وقت اس نے بھی ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جس انسان کی وجہ سے مجھے در بدر کیا جا رہا ہے، یہ لوگ شکر گزار تو نہیں ہوں گے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، دیکھیے اللہ کو اور لوگوں کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو، نبی کے ارشادات کو اپنانا ہے،
اللہ کے احکامات اور نبی کے ارشادات کو جب آپ اپنائیں گے تو لوگ بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، زندگی کا مزہ بھی آئے گا، قبر میں بھی آرام اور راحت کی زندگی نصیب ہوگی، قیامت کے دن بھی شکر گزاروں کو کامیابی کا صحرا ان کے سروں پر سجایا جائے گا۔ وہ طریقہ ہے اسلام کی سادگی کا۔ ایک موقع پر بنو امیہ کا کوئی خلیفہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، لیکن اس کو حجر اسود تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا۔ اس لوگوں کے ہجوم میں وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس دوران حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، اللہ کا نیک اور صالح بندہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کا ایک سپوت، اپنے سادہ لباس میں، اسلام کی سادگی میں، شکر گزار دل لے کر، اللہ کے احکامات کو سوچنے والا دماغ لے کر، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا بدن لے کر جب آئے، اس کو دیکھ کر لوگ چھٹ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، قطار باندھ کر سراپا احترام ہو کر کھڑے ہو گئے اور ان کو راستہ دیا۔ وہ بڑے عزت اور احترام سے حجر اسود تک آئے تو اس خلیفہ نے، اس بادشاہ نے پوچھا، حالانکہ جانتا ہے یہ کون ہے، تو اس بادشاہ کے چمچوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس موقع پر وہاں پر فرزدق نام کا ایک قومی شاعر کھڑا تھا، اس نے کہا واہ واہ تم اس کو نہیں جانتے، یہ وہ شخص ہے جس کو آسمان جانتا ہے، جس کو زمین جانتی ہے، جس کو چاند اور تارے جانتے ہیں، جس کو سورج اور سیارے جانتے ہیں، جس کو ذرہ ذرہ جانتا ہے، یہ تو آقا علیہ السلام کا ایک سپوت ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک مرقع ہے، یہ اسلام کی سادگی کا ایک پیکر ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک نمونہ ہے، اسی وجہ سے اس کو راستہ دیا جا رہا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کو، اسلام کی سادگی کو جب ہم اپنائیں گے تو پھر دنیا میں بھی وہ عزت، وہ مقام، قبر میں بھی وہی راحت، وہ آرام، عقبہ میں بھی وہی کامیابی، وہی اعزاز اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک مالدار شخص کی بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں میں لے کر اپنی بیٹی کو دوں گا۔ لیکن ایک جذبات کی بات ہوتی ہے، جذبات میں انسان قسم تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب اس کو ہوش آیا دنیا جہان کی چیزوں کو میں سے جمع کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کر نہیں سکتا، ادھر سے اس نے قسم اٹھائی ہے، امام صاحب کی خدمت میں پہنچا، امام صاحب نے سمجھایا دیکھیے بھی بیٹی کے لیے جہیز کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، بیٹی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کو بسانا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ کے احکامات کی عظمت کو وہ پیوست کرنا ہے، اس کو اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بنانا ہے، اس کو ایک سادگی کا خوگر بنانا ہے۔ آپ نے غلط قسم اٹھائی، چلو آپ کی قسم کا حل بھی ہے، آپ اپنی بیٹی کو شادی میں رخصتی کے موقع پر ایک قرآن کریم کا نسخہ اس کو دے دیں کہ وہ ساری دنیا تو کیا، اس جیسے اگر کروڑوں دنیا بھی آ جائیں قرآن کریم کے اس نسخے کے برابر نہیں، آپ کی بیٹی کی اصلاح بھی ہو جائے گی، آپ اپنے قسم میں حانث بھی نہیں ہوں گے، قسم سے بھی آپ کو برات حاصل ہوگی۔ میرے عزیزو،
قرآن کی وہ عظیم نعمت آپ کے پاس ہے، اس کی قدر کریں، اپنے اوقات کو گپ شپ اور لطیفہ بازیوں میں خرچ نہ کریں۔ دو چیزیں کا ضرور خیال رکھیں، ایک مطالعہ، اساتذہ کے درس کو توجہ سے سننا، ان کو پڑھنا، ان کو لکھنا، ان کو یاد کرنا، اپنی بساط کے مطابق ان پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے پختہ عزم اور ہمت کرنا، یہ فیصلہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ دوسری بات، اپنے معلمین اور معلمات، اپنے محتمین اور انتظامیہ، اپنا مادر علمی، اپنی ٹپائیاں درسگاہیں، اپنی کتابیں اور کاپیوں کے ساتھ عشق کریں، محبت کریں اور ان کے ادب کو ہر وقت ملحوظ رکھیں۔ جب کبھی اساتذہ کی ادب میں کمی ہوگی، اسی وقت محرومی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ جب تک ادب کو اختیار کریں گے، اس وقت کامیابی کی طرف آپ جا رہے ہوں گے۔ اساتذہ کی نصیحت کے مطابق علوم کو حاصل کرنا، اساتذہ ادارہ اور علم سے متعلق ہر چیز کے ادب اور احترام کو اختیار کرنا ایک صحیح امتی کے لیے لازمی حصہ ہے۔ دیکھیے، نحو کے امام ہے سیبوی، اس کو صرف اس بات پر مغفرت ہوئی، کامیاب ہوا کہ اس نے لفظ اللہ کو اعرف المعارف کہا تھا، یعنی جتنے معرفے ہیں ان میں اعلیٰ ترین درجے کا معرفہ لفظ اللہ ہے۔ بشر حافی اسلامی تاریخ کے عظیم انسان گزرے ہیں، خود امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں ارشاد ہے، امام شافعی کا ارشاد ہے کہ ہم بشر حافی کی مجلس کو اگر اختیار نہیں کرتے، اس کے روحانیت سے منور دل سے استفادہ نہ کرتے، تو نہ جانے ہم کہاں کہاں بھٹکتے، کہاں کہاں ہم گمراہی کو اختیار کرتے۔ لہذا دو باتیں تو یہ، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سنت کو داخل کرے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، باتیں، ہنسی خوشی غمی، ہر موقع پر آقائے دو جہان کے طریقوں کو اپنائیں اور ان کے بتائے ہوئے دعاؤں کو یاد رکھیں، موقع بموقع ان دعاؤں کو پڑھے اور ان کو مانگے۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کی اور سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم۔
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ پروردگار عالم ہم سب کی کامل مغفرت فرما، جتنے اہل ایمان وفات ہوئی ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہوئی ہے ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار عالم جتنے اہل ایمان مشکلات میں ہیں ان تمام کے مشکلات کو آسان فرما، جتنے پریشان حال ہے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو سکون اور اطمینان سے بدل دے۔ پروردگار عالم ہر طرح کے حادثات اور آفات سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے آفات اور حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے لوگ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کو ہر طرح کے ترقیات سے نواز دے۔ اللہ جتنے ضروریات ہیں تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے باعزت باوقار طریقے سے پورا فرما۔ اس کے راستے میں جتنی رکاوٹوں اور مشکلات ہیں اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ہٹا دے، اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، عالم اسلام کے خلاف اندرونی بیرونی ظاہری باطنی سازشوں کو ناکام فرما۔ ان سازشی عناصر کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر وہ محروم القسمت ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار عالم جتنے دینی ادارے ہیں، جتنی دینی تحریکات ہیں، جتنے دینی شخصیات ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کو کامیاب فرما، سب کو مطلوبہ وسائل عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ خداوندہ اس مجلس میں جتنے معلمین اور معلمات، جتنے عزیز طالبات بیٹھی ہیں جن کے دلوں میں کوئی جائز حاجت اور ضرورت ہے، کوئی جائز تمنا اور آرزو ہے، اے علیم بذات الصدور رب ہم سب کی جائز ضروریات کو پوری فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پوری فرما، ہم سب کی جائز تمناؤں کو منزل آشنا فرما، ہم سب کی جائز آرزوؤں کو بھی ہمارے خالق پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔